إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال عز من قائل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي بيده فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا تمام تعریفیں کبریائی بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس کائنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. درود و سلامتی ہو انبیاء کرام پر رسولوں پر جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امانت کو لوگوں تک پہنچایا. درود و سلامتی ہو صحابہ کرام پر تابعین پر اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں پر. محترم حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جماعت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کیسے ہیں وہ لوگ ان کی صفات کیا ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اشداء علی الکفار وہ کفار پر مشرکین پر سخت ہوتے ہیں رحماء بینہم اور مسلمانوں کے لیے بہت ہی رحم دل ہوتے ہیں. اور ان کی صفت کیا ہے تراہم رکعا سجدا کہ تم انہیں رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رضامندی اور اس کا فضل تلاش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی اے لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہ دو. فوالذی نفسی بیدہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو صحابہ کرام نے ایک مد برابر یا نصف مد برابر جو صدقہ کی اس کو نہیں پہنچ سکتے. یعنی صحابہ کرام نے جو تھوڑی سی صدقہ جو کیے تھے اس کے برابر بھی آپ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر کے نہیں پہنچ سکتے. اس آیت کریمہ میں اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تعریف کی، صحابہ کرام کے حقوق کو واضح کیے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رسالت لے کر آئے تھے وہ آخری رسالت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ پیغام آخری پیغام تھا. اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجے تھے. جو پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جس مشن کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تھے، اس مشن کو، اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے جس جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو مشرق و مغرب میں پہنچانے کے لیے جس جماعت کو اختیار کیا، اسی کو ہم صحابہ کرام کے نام سے جانتے ہیں. محترم حضرات، صحابہ کون ہیں؟ صحابہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ صحابہ کی عظمت کیا ہے؟ صحابہ کرام کے حقوق کیا ہیں؟ صحابہ کرام کے تئیں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ یہ تمام باتیں ایک مسلمان کو، ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ صحابہ کرام کی جماعت یہ وہ جماعت ہے جو انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل جماعت ہے. انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک آنے والوں کے لیے نمونہ آئیڈیل یہ جماعت تھی. صحابہ کرام کی جماعت نے اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر جو قربانیاں دی وہ ہمارے لیے نمونہ اور عثمان ہیں. اسی لیے ہمیں صحابہ کرام کو جاننا، صحابہ کرام کے حقوق کو جاننا ضروری ہے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو نبی ایمان کے حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات. جو آدمی ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو اسے صحابی کہتے ہیں. صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک چنندہ جماعت تھی. تمام لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اختیار کیا تھا، صحابہ کرام کو چن لیا تھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بالکل پاک و صاف پایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اور اپنی رسالت کے لیے اختیار کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو صحابہ کرام کے دلوں کو بالکل صاف و پاک پایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کو اللہ کے نبی کی صحبت کے لیے، رفاقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار کیا. صحابہ کرام کس قدر نیک تھے، تقوی پرہیزگاری میں کس درجہ کو پہنچے تھے، صحابہ کرام کا علم کس قدر تھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابر هذه امت قلوبا، کہ صحابہ کرام اس امت کے سب سے زیادہ ایمان میں سب سے زیادہ پختہ لوگ تھے. وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، کہ صحابہ کرام کا علم بہت پختہ تھا، کیونکہ انہوں نے علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست لی. انہوں نے شریعت کے احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے تھے. اس وجہ سے ان کا علم بہت پختہ تھا، وہ علم میں راسخ تھے. اور وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا، کہ وہ تکلف میں بہت کم تھے. تکلف نام کی کوئی چیز ان کے زندگی میں نہیں تھی. اختارهم اللہ لصحبت نبیہ، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے صحابہ کرام کو چن لیا تھا. صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے چنندہ جماعت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا. اور فرماتے ہیں وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس دین کو قائم کرنے والے، اس دین کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے، قرآن و حدیث کے احکامات کو پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اختیار کیا تھا. اس لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو جانیں. صحابہ کرام کوئی معمولی جماعت نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اختیار کیا. تو صحابی ہونا ایک اعزاز ہے، صحابی ہونا ایک انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دیا گیا ایک انعام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بے شمار فضیلتیں بیان کی ہیں. اسی لیے قرآن و حدیث میں غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا اس جماعت کی تعریف کی ہے، اس جماعت کے حقوق واضح کیے ہیں.
اس جماعت کے تئیں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں اور مسلمانوں کے لیے رحم دل ہیں، اور وہ لوگ سجدہ اور رکوع کرتے ہیں تو ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کرنا ہے۔ یہ دنیا کے لیے جینے والے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جینے والے تھے۔ صحابہ کرام کون ہیں؟ یہ وہ جماعت تھی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گئے اور وہ راضی ہو گئے اللہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر سے یہ شہادت دے رہے ہیں اس جماعت کے لیے، ساتوں آسمان کے اوپر سے یہ سرٹیفکیٹ ان کو دی جا رہی ہے کہ وہ جماعت تھی جن سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کے ایمان بہت پختہ ایمان تھا۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان سے جوڑا جائے گا۔ جس کے ایمان صحابہ کرام کے ایمان کے برابر ہوگا، صحابہ کرام کے ایمان کے مطابق ہوگا، اس کا ایمان قبول کیا جائے گا۔ اگر کسی کا ایمان صحابہ کے ایمان کے برابر نہ ہو یا صحابہ کرام کے معیار کا نہ ہو تو اس کا ایمان ٹھکرا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یاد رکھو، اگر لوگ جو قیامت تک آنے والے لوگ ہیں اگر ایسے ہی ایمان لائے جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں تو سمجھو کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ کرام معیار ہیں حق و باطل کو پھرکنے کے لیے، کون سچا ہے، صحابہ کرام معیار ہے، کون حق پر ہے اور کون گمراہ ہے، صحابہ کرام معیار ہیں، کون صحیح بات کہنے والا اور کون جھوٹا ہے، صحابہ کرام معیار ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیے کہ انہوں نے جو قربانیاں دی، ایمان کی جو مثالیں انہوں نے قائم کی، اسے پڑھ کر ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کی یہ جماعت وہ جماعت ہے جو ہر نیکی میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی جماعت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ انصار اور مہاجرین میں سے ایمان کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں سبقت لے جانے والے اور وہ لوگ جو صحابہ کرام کی بھلے طریقے سے پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ ان سے راضی ہو گئے۔ جو صحابہ کرام کی پیروی کرے گا، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جو جنت کی بشارت دی گئی، صحابہ کرام کے لیے جو جنت تیار کی گئی ہے، اسی جنت میں قیامت تک آنے والے جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے ان کے لیے بھی جنت میں داخل کی جنت ان کے لیے بھی ہے۔ محترم حضرات، صحابہ کرام زمین میں جو بھیجے گئے تھے تو زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت تھی۔ صحابہ کرام اللہ کا لشکر تھے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ اولئک حزب اللہ، سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جماعت اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے جو زمین میں پھر رہی ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی جماعت ہے۔ صحابہ کرام کے حقوق کو جانیے، صحابہ کرام نے کیا قربانیاں دی ایمان کے لیے، یہ بھی دیکھیے۔ صحابہ کرام کی تاریخ پڑھیے، ان کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیے کہ کس قدر انہوں نے اسلام کے لیے، ایمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت۔ مکہ میں رہنے والے مسلمانوں پر جب کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے رہنا سہنا دشوار کر دیا، ان پر تکلیفیں دینے لگے تو صحابہ کرام اپنی بستی چھوڑ کر، مال و دولت کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر وہ لوگ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ یہ مہاجر صحابی ہیں جنہوں نے ایمان کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے اپنی بستی چھوڑ دیے، اپنے مال و دولت کو قربان کر دی، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا۔ یہ وہ مہاجر صحابی ہیں۔ ادھر مدینے میں جو صحابی ہیں انہیں انصار کہتے ہیں۔ انصاری صحابہ کیا کرتے تھے؟ جو بھی مہاجر صحابی مکہ گھر بار چھوڑ کر مدینہ آتے تھے تو ان کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیے۔ ہر صحابی اپنے پاس، مدینے میں رہنے والے صحابی اپنے پاس جو کچھ مال تھا وہ ان کے سامنے بکھیر دیا۔ کہا کہ اے مہاجر صحابی، اے میرے بھائی، دیکھو میرے پاس اتنا مال ہے، جو کچھ تمہیں چاہیے لے کر چلے جاؤ۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام نے اتنی قربانی دی کہ اگر کسی صحابی کے پاس، کسی انصاری صحابی کے پاس 2 بیویاں ہوتی تو اس انصاری صحابی
भी अपने मुहाजिर भाई के सामने दोनों बीवियों को खड़ा करके कहता कि मेरे दोनों बीवियां हैं, ये दो बीवियां मेरे हैं, इनमें से जो पसंद है इख्तियार कर लो, मैं इन्हें तलाक दे दूंगा, इद्दत के बाद तुम उससे शादी कर लेना। सहाबाए किराम इतनी कुर्बानी दिए, सहाबाए किराम की अज़मत को जानिए, सहाबाए किराम के मकाम को पहचानिए, सहाबाए किराम के हुकूक को अदा कीजिए। एक सवाल पैदा होता है कि सहाबाए किराम की जमात के ताल्लुक से हमें क्या करना चाहिए, क्यों हमारे सामने सहाबाए किराम की बात बताई जा रही है, सहाबाए किराम के ताल्लुक से जानना क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, एक सवाल आ सकता है। तो क्योंकि सहाबाए किराम से मोहब्बत करना, सहाबाए किराम के हुकूक अदा करना ये ईमान का हिस्सा है। हुब्बुल अंसार ईमान, कहा करते थे कि अंसारी सहाबा से, सहाबाए किराम से मोहब्बत करो तो तुम्हारा ईमान है। अगर सहाबाए किराम से मोहब्बत करोगे तो तुम्हारा ईमान में इजाफा होगा। वबुग़्ज़ुल अंसारी निफाक़, और कहा गया कि अंसारी सहाबा से, सहाबाए किराम से निफाक़, बुग़्ज़ रखना, कीना कपट रखना, उनके ताल्लुक से गुस्सा रखना, कुछ भी कीना कपट अपने दिल में रखना निफाक़ है। हो सकता है कि बंदा उस बुग़्ज़ की वजह से, उस कीने की वजह से इस्लाम के दायरे से निकल जाए। तरम हज़रात, सहाबाए किराम को गाली देना, सहाबाए किराम के ताल्लुक से तानो तशनी करना या अपने गुफ्तगू का हदफ बनाना बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है सहाबाए किराम को गाली देना। सहाबाए किराम अल्लाह तबारक व तआला की चुनिंदा जमात थी, अल्लाह तबारक व तआला ने ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुहबत के लिए इख्तियार किया था। इनकी इज्जत करना, उनके मकाम मर्तबे को पहचानना और उसके तहत उनके हुकूक अदा करना हर मुसलमान पर ज़रूरी है। क्योंकि आज बास लोग ये समझते हैं कि जो लोग अहले बैत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों से मोहब्बत रखते हैं, एक तबका जो आले बैत के मोहब्बत का दावेदार है, झूठे दावे करता है, वो लोग अहले बैत के अलावा तमाम सहाबाए किराम को गाली देते हैं, तमाम सहाबाए किराम को तानो तशनी का हदफ बनाते हैं। सहाबाए किराम को गाली देना वो अपने दीन का हिस्सा समझते हैं। ये शिया लोग जिनका दीन ही सहाबाए किराम को गाली देना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सहाबाए किराम की मोहब्बत, सहाबाए किराम को इज्जत करना ईमान है, उनसे मोहब्बत करने से ईमान में इजाफा होता है। मगर अफसोस की बात यह है कि जैसे मुहर्रम का महीना आता है, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत के दावेदार, झूठे दावेदार, जब हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत के दावे करते हुए बहुत सारे सहाबाए किराम को गाली देने लगते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनके दावे में, इनकी झूठी दावों में बास नादान जाने अनजाने में उनके बहकावे में आ जाते हैं, उनकी साजिशों के शिकार हो जाते हैं। जो लोग सहाबाए किराम के ताल्लुक से नहीं जानते, सहाबाए किराम की जो कुर्बानियाँ थी उनको नहीं जानते, जब वो लोग उन शिया वगैरह के ज़बान से सहाबाए किराम के लिए गालियाँ सुनते हैं तो वो लोग भी उनके ताल्लुक से वही रवैया अख्तियार करने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सहाबाए किराम हमारे लिए मयार हैं। सहाबाए किराम के ईमान के मुताबिक अगर ईमान रहा हमारा तो ईमान कबूल है, वरना हम लोग ईमान के दायरे से निकाल दिए जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सहाबाए किराम को गाली देना इतना बड़ा जुर्म है कि जो आदमी सहाबाए किराम को गाली देगा या अपने गुफ्तगू का हदफ बनाएगा तो सहाबाए किराम को गाली देने वाले पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है और तमाम लोगों की लानत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तसुब्बु अस्हाबी, ए लोगों मेरे सहाबाए किराम को गाली ना दो। मन सब्बा अस्हाबी, जो आदमी मेरे सहाबा को गाली देगा, फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमाइन, जो आदमी सहाबाए किराम को गाली देगा तो समझो उस पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, तमाम लोगों की लानत उस पर है। मोहतरम हज़रात, सहाबाए किराम कोई मामूली जमात नहीं थी। क़यामत तक आने वालों के लिए ईमान के लिए जिंदगी गुजारने के लिए एक नमूना थी। अंबिया किराम के बाद सबसे अफजल जमात ये थी। लेकिन ये लोग इंसान थे, सहाबाए किराम इंसान थे, बशर थे। इंसान होने के तकाज़े उनसे छोटी मोटी गलतियाँ हो गई, बशरी तकाज़े के तहत चंद मसाइल में उनसे गलतियाँ हो गई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको माफ़ कर दिया। जब अल्लाह ने माफ़ कर दिया तो हमें उन मसाइल को, सहाबाए किराम के जो गलतियाँ होगी उनको अपने गुफ्तगू का टारगेट बनाना, अपनी बात का टारगेट बनाना ये कभी जायज़ नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह बिल ग़ुयूब है,
غیبوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں، کوئی پوشیدہ نہیں، سب چیز جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب صحابہ کرام کو شہادت دے دی، صحابہ کرام کے سرٹیفکیٹ دے دی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ ان سے راضی ہو گئے، تو اللہ یہ جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ کرام سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں گی، لیکن ان چھوٹی موٹی غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اپنی گفتگو کا ادب نہیں بنانا چاہیے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی۔ اس جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی اور فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ صحابہ کرام ایسی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ صحابہ کرام کے ایمان جو تھا وہ ایمان بہت راسخ تھا، پختہ ایمان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ صحابہ کرام میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو سلام کرنے کے لیے فرشتے نازل ہوا کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کی شکل میں فرشتے نازل ہوا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا عمل کیا تھا دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حفصہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں کہ تم جو حفصہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دی ہے تم رجوع کر لو، اس طلاق کو واپس لے لو، کیونکہ فَإِنَّهَا قَوَّامَةٌ صَوَّامَةٌ، کہ حفصہ رضی اللہ عنہ کیا ہے، ان کے اعمال کیا ہیں، کیونکہ وہ زیادہ قیام کرنے والی، رات بھر نماز پڑھنے والی، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے والی ہیں۔ ان کے ایمان کی گواہی ساتوں آسمان سے دی گئی، ان کے اعمال کی گواہی ساتوں آسمان سے دی گئی۔ وہ لوگ ایمان میں پختہ تھے، تقوی و پرہیزگاری میں نمونہ تھے۔ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے درمیان کوئی آدمی ایسا ہو جو صحابہ کرام کو گالی دیتا ہو یا صحابہ کرام کو اپنی گفتگو کا یا اپنی بات کا ٹارگٹ بناتا ہے تو اس سے دور ہو جائے، اس کی مجلس سے نکل کر چلے جائیں، ایسے لوگ کو اپنے معاشرے میں نہ جمائیں۔ ابو زرعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من الصحابة فاعلم انه زنديق، کہ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کی بھی اگر وہ بے عزتی کرتا ہے یا کسی ایک صحابی سے بھی حسد یا بغض رکھتا ہے تو سمجھو کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، وہ بے دین ہو گیا، وہ اسلام سے نکلنے والا ہے، اس سے اپنے ہاتھ کو جھاڑ لو۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو دیکھو کہ صحابہ کرام کا برا ذکر کر رہا ہے، صحابہ کرام کی عزت نہیں کر رہا ہے، تو سمجھو کہ اس کا اسلام مشکوک ہے، اس کا اسلام شک میں ہے، ہو سکتا ہے کہ قریب وہ اسلام کے دائرے سے نکل کر نفاق میں چلے جائیں۔ صحابہ کرام کے تعلق سے اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا نام جب بھی آئے سنت یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا دیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہیں۔ صحابہ کرام کا جب ذکر آئے تو ان کے لیے دعا کریں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ان قربانیوں کی تعریف قرآن مجید میں کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو گالی دینے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ کرام کو ٹارگٹ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ تو ایسے میں ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کی عظمت کو جانیے۔ جو آدمی پڑھنا جانتے ہیں، جو آدمی لکھنا جانتے ہیں، صحابہ کرام کے تعلق سے پڑھیں، صحابہ کرام کی زندگی کے تعلق سے پڑھیں، صحابہ کرام کون تھے، ان کے حقوق کیا ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ سننے کی کوشش کیجیے۔ ہر زبان میں صحابہ کرام کے تعلق سے بہت سارا مواد پایا جاتا ہے۔ یوٹیوب میں چلے جائیں، آپ جس زبان میں چاہتے ہیں اس زبان میں بہت ساری تقریریں مل جائیں گی، ہر صحابی کے تعلق سے آپ کو ساری باتیں مل جائیں گی۔ آپ پڑھنے کی کوشش کیجیے، صحابہ کرام کے تعلق سے جاننے کی کوشش کیجیے، صحابہ کرام کے جو حقوق ہے اسے ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا میں رکھے صحابہ کرام کے جو حقوق ہیں انہیں پہچاننے، انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبان کو اور تمام لوگوں کی زبان کو صحابہ کرام کے تعلق سے برا بھلا کہنے سے اور صحابہ کرام کے تعلق سے برا عقیدہ رکھنے سے یا برا تصور رکھنے سے ہمیں حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔
لله رب العالمين وبه نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البغس والجنون ومن سيء الأسقام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين عن أئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.